کہ نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرنا یہ ان کا حال تھا. اور ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں میں چلتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس بھی ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا معاشرہ اور ماحول متقیانہ نہیں رہا اور خدا ترس نہیں رہا اور آخرت پرور نہیں رہا. تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی چیزوں کو، خواہشات کو، رغبتوں کو اور دنیا کے ساز و سامان کو دیکھنے والی بنی. اور وہاں زندگیوں کی بنیاد جب دین بنا تھا تو نتیجے کے اندر اتنا ڈر ڈر کر اپنی زندگی جب مغفرت کو وہ طلب کرتے رہے جن کی مغفرت کا اعلان ہو گیا، تو اب مغفرت کے دہے میں بندوں کو اللہ کی مغفرت کو کتنا تلاش کرنا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک کا دوسرا دہا جس میں اللہ ہمیں اپنی زندگی کے گزارنے کا موقع دے رہے ہیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ کہ یہ دہا مغفرت کا دہا ہے، یہ توبہ کا دہا ہے. اب اللہ کے بندے توبہ کے راستے پہ پڑے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے پہ پڑے، اپنی زندگیوں کو پاکی کے راستے پہ ڈالنے پہ پڑے. چنانچہ جتنے اولیاء امت ہیں ان کی زندگیاں بھی یہی بتاتی ہیں کہ نیکیوں پہ چل کر اور ایمان کی محنتیں کر کر اور اللہ کے ذہن رہتے تھے کہ اللہ ہم نے آپ کی شان کے اعتبار سے کوئی کام نہیں کیا اور ہماری مغفرت کا راستہ بغیر آپ کے کرم کے دروازہ نہیں کھلے گا. حضرت پیران پیر قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ پہنچے حج کے لیے تو اس وقت جب حاضر ہوئے تو وہ حرم میں داخل ہوتے ہی ایسی آہیں نکلی کہ پورے حرم میں کوہرام مچ گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس زمانے میں لوگوں کے آنسو خشک ہو گئے اور دین اور آخرت کے غم میں بہنے والے بھی نہیں رہے. اسی لیے غریبی کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں اور خدا کے خوف سے رونے سے محروم ہو جائے. یہ اس کی کم نصیبی اور بد نصیبی کی علامت ہے. اور اب اس پر مزید قیامت یہ ہے بد نصیبی کی کہ دال روٹی کے غم میں بنیوں کی اولاد کی طرح تو آج رونا آتا ہے اور دنیا کی فکروں میں تو آنسو ٹپک جاتے ہیں، لیکن خاتمے کے لیے، ایمان کے سنوارنے کے لیے، اعمال کے بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو دھونے کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اپنے آپ کو مزین اور مرصع کرنے کے لیے آدمی کو کوئی فکر ہو، کوئی غم ہو، زندگیاں بڑی حد تک خالی ہیں. اور یہ ماہ مبارک خشیت کا، رقت کا، توبہ کا، ندامت کا مہینہ بنا کر اسی لیے دیا گیا کہ بندے اپنے 11 مہینے کی بھی اور ماضی کی ساری زندگی کی بھی دھلوائی کر لیں اور آنے والے مستقبل کے اندر اپنے اعمال کی حفاظت کا سامان کر لیں کہ یہ مہینہ تو دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا. ہم 17ویں شب میں داخل ہو گئے، اس شب میں داخل ہو گئے جس شب میں دو جہاں کے سردار اور انبیاء کے امام اور کونین کے سرور آقا نامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ آج کی شب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں، گرم علاقوں میں اور گرمی کے زمانے میں ٹھنڈی سائے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی 17ویں شب میں بدر کے میدان میں تھے اور تیر و تلوار کے مقابل میں تھے اور مٹھی بھر صحابہ کو لے کر 1000 سے بڑے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے. اور آپ کا یقین یہ تھا اور آپ اس بات کو مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر ختم ہو گئے تو پھر آپ کا نام لینے والا کون رہے گا. یہ کہہ کر اللہ کو منوایا اور راضی کیا اور ساتھیوں سے پوچھا تھا بدر کے میدان میں، بتاؤ تم یہاں پر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے حکم کی کمان پر ہمیں لگا کر چھوڑا جائے گا، ہم وہاں اپنی زندگی کو جھونکنے تیار ہیں. آپ کہو تو پہاڑوں سے کود کر اور سمندروں میں چھلانگ لگا کر ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے جذبے رکھتے ہیں. ہم جس دن ایمان کا کلمہ پڑے اپنی زندگی کو اللہ کے نام پہ نظر کر چکے اور اس زندگی کو دین اور ایمان کی محنتوں کے حوالے کر چکے. اب ہم سے کسی جذبے کے پوچھنے کا سوال نہیں، بس آپ کا حکم اور منشا ہوگا اور ہماری جان کی قربانی ہوگی. جب صحابہ اس جذبے کا اظہار کر چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اس رات اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی ہے کہ بار بار آپ کی چادر ردائے مبارک گر جاتی تھی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بدر کے میدان میں 17ویں شب میں رمضان المبارک کی گویا آج کی رات میں اس چادر مبارک کو آپ کے کاندھے پہ مبارک پہ ڈالتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب آقا بے حال ہو گئے روتے روتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو لپٹا لیا اور فرمایا اللہ کے نبی اب بس کر دیجئے، اب بس کر دیجئے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. تو اتنا یقین امت کو ملا تھا نبی کے مانگنے سے. اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو اٹھایا اور اس کے بعد صحابہ کی طرف اللہ تمہیں غالب کریں گے، تمہیں فتح نصیب فرمائیں گے، اور اپنے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی،
اسے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں حلقے بنائے اور فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اس حلقے میں ابو جہل کا لاشا تڑپے گا، اور اس حلقے کے اندر ادبا کا لاشا تڑپے گا، اور اس جگہ کے اوپر شیبہ کا لاشا تڑپے گا۔ اس طرح بڑے بڑے صنادید قریش اور سرداران مکہ کے آپ نے نام لیے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ کیا ایسے اور یہاں پر گر پڑیں گے اور وہ ہلاک ہوں گے اور اللہ میں غلبہ دے گا؟ اور دوسرے دن اللہ نے ویسی غلبہ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں آقا نے دکھتا اور مرتا ہوا دیکھا جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا تھا۔ تو اس طرح اللہ کی غیبی مددیں آئیں اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا، کہ دعائیں قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے حق کے راستے کے اوپر چلایا۔ تو یہ اسی عشرے کی برکتیں ہیں اور اسی دوسرے دہے کی یہ نعمتیں ہیں، اور اسی رات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے علامات تھے۔ تو امت کو یہ سارے واقعات اس لیے دکھائے گئے کہ یہ امت بھی دین کے کاموں کو اور ایمان کی محنتوں کو اپنانے والی بنے اور آخرت کی فکروں پر اپنے آپ کو چلانے والی بنے، اور ہم میں مقدمے پہ صحابہ اور اہل اللہ اور تمام اللہ کے دوست چلے۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جب آگے بڑھے طواف کے لیے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد جب ملتزم پہ پہنچے تو آپ بیت اللہ کی چوکھٹ سے چمٹ گئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ عبد القادر کی مغفرت فرما اور میری زندگی کو پاک فرما۔ اور پھر ایک چیخ نکلی اور یہ فرمایا کہ اے اللہ اگر آپ میرے گناہوں کو معاف کرنا طے نہیں فرماتے ہیں تو عبد القادر کی دعا آپ کی چوکھٹ پر یہ ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے نابینا اٹھا تاکہ نیک بندوں کے سامنے مجھے شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ تو یہ اور انعامت کی قسمیں تھی اس ذات میں تھی جن کے تذکرے آج تک چل رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوں گے، اور جن کے ملفوظات اور جن کے مواعظ لوگوں کے لیے ایمان و حکمت کا چشمہ بنے اور ان چیزوں کا سبب بنے۔ تو میرے دوستو اگر ایسی پاک باز زندگی گزار کر مغفرت کے ایسے طلبگار اولیاء اللہ رہے اور مغفرت کے ایسے فکر مند صحابہ رہے اور اتنی طلب میں اپنی زندگی کو گزارا کہ ایک خاتون کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جس پہ مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس میں وہ اپنے ہاتھ پیر پٹکتی اکڑ جاتا، وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بدن میرا اکڑ جاتا ہے، رگیں میری تن جاتی ہیں، ہفتوں درد میرا جاتا نہیں ہے اور میں بے حال ہو جاتی ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ آقا نے ان سے بھی یہی فرمایا، کہا کہ کہو تو میں دعا کر دوں اللہ تمہیں صحت سے بدل دے، اور کہو تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو جب تک یہ بیماری رہے تم صبر کرو، اس کے بدلے اللہ تمہیں مغفرت کریں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ اس عورت نے پھڑک کر کہا کہ اے نبی اب آپ کی دعا نہیں بلکہ آپ کی طرف سے میرے لیے مغفرت اللہ کی طرف سے مل جائے، میں مغفرت کی طلبگار ہوں، بیماری پر راضی ہوں۔ اٹھ کر چلی گئی، جاتے جاتے پلٹ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرے پیر پٹکے جاتے ہیں تو اس میں میری سطر کھل جاتی ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ میری سطر کی حفاظت کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ تو اس کی ہر طرح حفاظت فرما اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک وہ بیمار پڑتی رہی اور دورے اس پہ آتے رہے لیکن کبھی اس کی سطر نہیں کھلی، بیماری اللہ نے اپنی قدرت سے دور فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو اس دور میں اس عورت کو دیکھتے تھے، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو آپ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے اے لوگوں کیا تم دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا پسند کرو گے؟ تو وہ ساتھی شاگرد حیران تھے اور کہتے تھے کہ اے ابن عباس دنیا میں آپ کسی کو جنتی بدلا سکتے ہیں، فرمایا اس بوڑھیا کو دیکھو آقا نے اس کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ تو میرے دوستو اس طرح آدمی مغفرت کے لیے طلبگار بنتے اور مغفرت کے لیے بڑی بڑی مشقتوں کے لیے خوشی کے ساتھ تیار ہوتے۔ تو یہ ایام ہے، یہ مبارک لمحات ہیں جس میں اللہ پاک ہم کو اپنی زندگیوں کے جائزے کی توفیق دے کہ آدمی دیکھے کہ اے اللہ آپ نے بے مانگے مجھے ایمان کی دولت دی، مجھے اسلام کے گھرانوں میں پیدا کیا، اگر آپ مجھے جانور بنا دیتے تو اور آپ مجھے کتے بلی میں تبدیل کر دیتے تو میں کیا آپ کی بارگاہ میں کوئی استغاثہ کرتا، فریاد کر سکتا۔ چنانچہ واقعات موجود ہیں۔ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ایک پتلے سے راستے پر، بٹیا راستے پر جو کھیتوں کے درمیان کی منڈیر ہوتی ہے، اس راستے سے آپ اپنا سفر طے کر رہے تھے۔
اور وہ راستہ جس میں ایک آدمی بڑی مشکل سے اپنے دونوں قدم جمائے اور جما کر اس منڈیر سے گزرتے چلے جائے، سیدھے پانی بائیں پانی، ادھر جو ہے گویا کوئی کاشت ہو رہی ہے اور ادھر کوئی کھیتی چل رہی ہے، اور اب آدمی سنبھل سنبھل کر اس چکنی منڈیر پر سے گزرے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ گزر رہے ہیں، آپ کی نظر پڑی تو سامنے سے کتا چلے آ رہا تھا، تو آپ نے سوچا یا اللہ تھوڑی دیر میں اس کا اور میرا آمنا سامنا ہوگا، اب اگر میں اسے ہٹا کر گزر جاؤں تو کیا ہوگا، اور اگر اس کا اگر میں اکرام کر لوں اور اسے راستہ دے کہ میں پانی اور کیچڑ میں اتر جاؤں تو کیا ہوگا؟ تو اسی لیے کہا کہ مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے وہ ہر عمل میں اپنے انجام کو دیکھتا رہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اسی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مومن اپنے اعمال کے نتیجے سے بے خبر زندگی گزارتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ تو مومن کو ہر عمل میں اپنے نتیجے کو سامنے رکھنے کو کہا گیا۔ اب حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، رمضان میں نہیں، بلکہ بٹیا راستے پہ چلتے ہوئے جنگل اور کھیتوں کے بیچ میں ایک کتے کو دیکھ کر اپنے نتیجے کو سوچ رہے ہیں، اور یا اللہ تھوڑی دیر میں اس کا اور میرا آمنا سامنا ہوگا، جگہ اتنی نہیں ہے کہ وہ میرے بازو سے چلے جائے یا میں اس کے بازو سے آگے بڑھ جاؤں، کسی ایک کو اترنا پڑے گا، کسی ایک کو جانا پڑے گا۔ چند لمحوں کے بعد خیال آیا کہ اے اللہ آپ نے اسے کتا بنایا اور مجھے اپنے نبی کا غلام بنایا، اگر آپ اسے نبی کا امتی بناتے اور مجھے اس کی جگہ کتا بنا دیتے تو میں کیا کر لیتا؟ جب آپ نے اتنا بڑا کرم کیا تو اس کے شکرانے میں کیا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں؟ اب وہ قریب پہنچا تو آپ کیچڑ میں اتر گئے، کپڑے آپ کے آلودہ ہو گئے اور کیچڑ آپ کے بدن کو چبڑ گیا، آپ نے اس کو راستہ دے دیا، آگے بڑھ گیا تو پھر آپ اس منڈیر پر چڑھے اور پھر آگے کا راستہ طے کرنے لگے۔ تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ تو دیکھوں کہ یہ کتا کتنا آگے بڑھ گیا، جب پلٹ کے دیکھا تو اللہ کی شان یہ کہ اس کتے نے بھی گردن پلٹائی اور مجھے گھور کے دیکھا، تو اس وقت میرے سینے پہ یہ القاء ہوا کہ اے جنید ہمارے کرم نے تمہاری حفاظت کر لی، اگر تم کتے کو حقیر سمجھ کے دھتکار دیتے اور اپنا راستہ لے لیتے تو آج ولایت کے دفتر سے تمہارا نام خارج کر دیا جاتا۔ تو میرے دوستو اصل میں مغفرت کے راستے پہ چلنے والے اور اپنی زندگی پہ نادم آنے والے کتوں کو دیکھ کر بھی اپنی آخرت کو سوچا، اے اللہ اگر آپ مجھے کتا بنا دیتے تو میں آپ کی بارگاہ میں کیا کر لیتا۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جس میں آدمی سوچے کہ مولا آپ نے کرم فرمایا کہ اسلام کے گودوں میں پالا، ایمان کے گھرانوں میں پرورش کی، مسلمانوں میں ہم کو شامل فرمایا، ہمارے کانوں میں اذان پڑھوائی، اقامت گنجوائی پیدا ہوتے ہی۔ اگر بت پرستوں کے گھر میں ہم پیدا ہوتے تو گمراہ ہو جاتے اور بے دین ہو جاتے، اور اگر آپ جانور بناتے تو ہم بھی بے قیمت بن جاتے۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اتنی بڑی نعمت دی اور ہم نے اس نعمت کی کیا قدر کی، ہم نے قرآن کو کتنا پہچانا، سارا پہچانا، ایمان کو کتنا پہچانا اور اس دنیا کی بے حیثیت چیزوں کو کتنا پہچانا، اپنے نبی کے غم کو اور ان کی ارمانوں کو کتنا پہچانا، اور دنیا کی خواہشات اور اپنی اولاد کی تمناؤں کو کتنا پہچانا، تو پتہ چلے گا کہ قدم قدم پر ہم نے دین کے بارے میں کتنا ظلم کیا اور اپنی زندگی میں دین کو کتنے پیچھے ڈالا اور دنیا کی فانی محبتوں کو سینے سے کتنے لگایا۔ اس کے نتیجے میں اعمال لٹ گئے، ایمان کمزور پڑ گیا، دعائیں مقبولیت سے محروم ہو گئی، اللہ کی پاک بارگاہ سے ہمارا رابطہ کمزور پڑ گیا۔ وہی قرآن پاک ہے جس کو صحابہ پڑھتے تھے تو غیر ایمان لاتے تھے، سنتے تھے تو اس پر جان دے دیتے تھے۔ آج وہ پورا قرآن ہماری زندگی میں کانوں سے ٹکرا رہا ہے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی، سنتوں کی کوئی محبت، اعمال نبوت کا کوئی شوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ چلنے کا کوئی جذبہ کتنا بنا، تو پتہ چلے گا کہ آج بھی زندگی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہی، نبی کے طریقوں پہ نہیں چل رہی، اس لیے کہ زندگی کے بے شمار ادائیں وہ ہیں جس میں شعور ہی نہیں کہ یہ کہاں تک ایمان کے کمال پر ہے اور آخرت کی فکروں پہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ان فکروں کو اپنانا اور اس راستے پہ چلنا یہ مغفرت کے راستے کو پہچاننے کی علامتیں ہیں۔ یہ موقع ہے جس کے اندر آدمی اپنی توبہ کو مضبوط کرے اور اپنی زندگی کو اس راستے پہ چلائے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور اللہ ہم کو پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی دے دے اور اللہ قبر کی راحت والی زندگی بھی ہم کو عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق بنانا اور قرآن پاک کی پکار کے مطابق سنوارنا اور اس مغفرت کی طلب میں اپنی زندگی کو چلانا، تاکہ یہ زندگی مغفرت والی، توبہ والی، گناہوں پر معافی کے راستے پہ پڑنے والی بن جائے۔ اللہ رب العزت نے اس مغفرت میں اتنی اپنی رحمتوں کو چھپا رکھا ہے کہ حدیث پاک میں آتا کہ جس وقت شیطان راہ کیا گیا اور اللہ پاک نے اس کو رسوا کر گویا
ٹھکرا دیا اور اس کو اس دنیا کے اندر منتقل کر دیا، تو اسے یقین تھا کہ جو کچھ مانگوں اللہ ہی سے مانگوں، اس کے علاوہ کہیں سے مل نہیں سکتا۔ اس نے اس بات کو مانگا کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک دنیا میں رہنے کی مہلت دے دے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ ٹھیک ہے دنیا میں رہنے کی ہم مہلت دیتے ہیں۔ تو اس نے اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ آپ کے شان کریمی کی قسم اور آپ کے شان علوم کی قسم، جب تک میں دنیا میں رہوں گا آپ کے بندوں کو میں بھٹوں۔ تو حق تعالی شانہ نے اس کی 2 قسموں کے مقابلے میں 3 قسمیں کھائیں اور کہا میرے شان کریمی کی قسم اور میرے شان علوم کی قسم اور میرے شان غفاری کی قسم، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو میرے دوستو اللہ پاک نے اس معافی کے دروازے کو غرغرہ آنے تک اور سکرات کا عالم طاری ہونے سے پہلے تک کھلا رکھا ہے۔